دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ماش کی دال اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی عورت 90 سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوگی جو رات کو دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر پیتی ہو۔ سردیوں میں سر درد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جیسے پانی کی کمی، غذا کا کھانا مکمل، نیند نہ کرنا، ورزش نہ کرنا شامل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مچھر نہ آئے تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی جسم پر ویکس لگا لیا کریں۔ اگر آپ مکھیوں سے تنگ آ گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کمرے میں تھوڑی سی چائے کے چمچ جتنی ویکس کمرے میں رکھ دیں تو مکھیاں آپ کے کمرے میں نہیں آئیں گی۔ کسی بھی موٹی عورت کا وزن کم نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ 3 سے 4 چیزیں کھا لے تو اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اجوائن، خشک میوے، گرین ٹی پی لے اور لیمو بلا ناغہ کھائے، اس سے اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ کچھ دنوں میں ہی دبلی پتلی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہچکیاں زیادہ آ رہی ہوں تو لونگ کھا کر پانی پی لیں، اس سے آپ کی ہچکیاں رک جائیں گی۔ اگر آپ ڈھیلے جسم کو چست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انجیر کھایا کریں۔ شہد کو چہرے پر لگا کر 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ کرنے سے آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں آئیں گی اور چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ زیادہ تر خواتین کو پیریڈ ہونے سے 4 سے 5 دن پہلے کمر درد، لیکوریا، قبض یا پیٹ خراب، چہرے پر دانے یا دل خراب ہوتا ہے۔ پیریڈ آنے کی یہ علامات عام ہیں۔ اس سے کیفین کے کم استعمال، کیلشیم سپلیمنٹ، چینی اور نمک کو کم کر کے 8 سے 9 گھنٹے سو کر سونف والے گرم دودھ، سونف اور پودینے کی چائے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جو عورت دبلی پتلی ہو اور موٹا ہونا چاہتی ہو، انہیں چاہیے کہ وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی کو ڈبو کر کھایا کرے۔ چند دنوں میں جسم پر موٹاپا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسی خواتین جو پیریڈ میں پیڈ تبدیل کرنے میں دیر لگاتی ہیں، وہ انفیکشن اور بیکٹیریا کو پیدا کرنے کے لیے آسان مراحل فراہم کرتی ہیں۔ پیڈ دیر تک رکھنے اور تبدیل نہ کرنے سے بیکٹیریا جلدی ابھر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اگر کوئی بہاؤ نہ بھی ہو تو ہر 4 سے 5 گھنٹے بعد خواتین کو اپنا پیڈ ضرور بدلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر بیماریاں بھی جنم نہیں لیں گی اور بدبو بھی نہیں آئے گی۔ اگر تمہیں پانی کا ذائقہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ آدھی رات کو گدھے کی آواز سنو تو استغفر اللہ کہو۔ خواب ٹوٹ جائے، اچھا لگے دیکھنا تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بس بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ آندھی کے وقت کبھی میٹھا شربت مت پیو کیونکہ اس وقت جنات حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ بالوں کو باندھ کر سونے والی خواتین اپنے بالوں پر پریشر ڈالتی ہیں جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ سر بال گرنے کا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے اور روزانہ کی بنا پر بالوں کو باندھ کر سونے سے گنج پن خاص طور درمیان سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہو تو روزانہ نمک اور ویسلین ملا کر ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ ہرڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ دروازے کھولتے ہوئے اور بند کرتے ہوئے آوازیں دے تو دروازے کی قبضوں کو سرسوں کا تیل لگا دیں، آواز آنا بند ہو جائے گی۔ گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بلغم کا ایک ہی حل، ثابت ہلدی 20 گرام پنسار اسٹور سے لے کر سفوف بنا کر ہلکی آنچ پر بھون کر کیپسول میں ڈال لیں۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول شام کو نیم گرم پانی سے استعمال کریں، بلغم ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گھٹیا اور بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ کوئی بھی پودا لگانے سے پہلے اگر مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دیا جائے تو پودا بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت کمر کے نیچے گوبھی کے پھول کا پتا رکھ دیا جائے تو جسم کی چربی بہت جلدی پگھلتی ہے۔ جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی شامل کریں اور پھر غسل کریں، اس سے جسم کی بو ختم ہو جائے گی۔ رات سونے سے پہلے 1 گلاس گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے جسم سے سٹریس دور ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں ایلو ویرا جیل چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں پر لگا کر ہلکا سا مساج کریں۔ جو خواتین مچھلی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں ان کے چہرے پر بال زیادہ آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ غصے میں ہوں تو کبھی کسی کو جواب نہ دیں۔ صاف ستھرے باتھ روم کے لیے میٹھے سوڈے میں لیکوڈ واشنگ سوپ ملا کر اسے باتھ روم کے ٹائلوں پر اچھی طرح سے لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد
1 بالٹی پانی میں سفید سرکہ ملا کر ٹائلوں کو دھو لیں، ہر طرح کے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ جس کمرے یا کچن میں چپکلی نظر آئے وہاں مور کے چند پتے رکھ دیں یا کسی خوبصورت بوتل یا گلدان میں لگا کر سجا دیں، پھر کبھی چپکلی اس کمرے میں نہیں آئے گی۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگو دانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں، چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ بلڈ پریشر، لیمو کا رس پینا دل کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر، چکر آنا، متلی وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ یہ دماغ اور جسم کو سکون فراہم کرتا ہے، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ ناف میں تیل لگانے سے سر کی خشکی، دماغ کی خشکی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا اور سر کا چکرانا سب مسائل دور۔ ناف میں تیل لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے، سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ رات کو نیلے رنگ کے کپڑے پہن کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے کیونکہ نیلا رنگ مچھروں کو نظر نہیں آتا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دھونی اپنے جسم پر لینے سے فوراً خارش میں آرام آ جائے گا۔ مائگرین کا علاج، بلڈ کے اندر گلوکوز لیول بڑھانے کے لیے 3-5 کھجور کھائیں، اس سے مائگرین کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں شفا ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ جسم کے ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ 1 کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ پھٹی ہوئی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غصے ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا سونے کا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ نمبر 1، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو ہمیشہ خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرو۔ نمبر 2، اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی ہمیشہ گزرے تو صدقہ کرتی رہنا۔ نمبر 3، اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا۔ نمبر 4، اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ نمبر 5، اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو اس کو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشہ چمکانے کے لیے آلو کے چھلکے سے صاف کریں۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ شکریہ۔